ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق۔ ایرانی فوج کا خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا جارح کو سزا دی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ مسلح افواج اپنے رہبر خامنائی کے راستے پر گامزن رہیں گی۔ ملک میں جارحیت کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں گے۔ خامنائی کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر کی شہادت ان کے دفتر میں ہوئی۔ وہ دفتری فرائض سر انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران کا 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ ملک بھر میں 7 روزہ عام تعطیل۔ آیت اللہ خامنائی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو خامنائی کا جانشین مقرر کیے جانے کا امکان۔ ایرانی عوام سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد سڑکوں پر آ گئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی پر خامنائی کی شہادت کا اعلان کرتے ہوئے اینکر فرد جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ آیت اللہ خامنائی ایران کے دوسرے سپریم لیڈر تھے۔ 1989 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد منصب پر فائز ہوئے۔ خامنائی 1939 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیاسی جدوجہد میں شامل ہوئے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب ایران میں خامنائی آیت اللہ خمینی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ انقلاب کے بعد انہوں نے مختلف اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دیں۔ آیت اللہ خامنائی 1981 سے 1989 تک ایران کے صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ سپریم لیڈر کی حیثیت سے وہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ، عدلیہ، ریاستی میڈیا اور دیگر کلیدی اداروں پر حتمی اختیار رکھتے تھے۔ خامنائی کے دور میں ایران کی خارجہ پالیسی خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی سخت رہی۔ جوہری پروگرام اور خطے میں اثر و رسوخ کے معاملات عالمی توجہ کا مرکز رہے۔ ملکی سیاست میں وہ قدامت پسند دھڑے کے سرپرست سمجھے جاتے تھے۔ ان کی قیادت نے ایران کی داخلی اور خارجی سمت کے تعین میں مرکزی کردار ادا کیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ خامنائی کا بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور نواسی بھی شہید۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی، وزیر دفاع عبید ناصر زادہ اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ جنرل حسین سلامی محمد باقری بھی شہید ہونے والوں میں شامل۔ حملوں میں 201 ایرانی جاں بحق ہو گئے، 747 زخمی ہوئے۔ منداب میں لڑکیوں کے اسکول پر اسرائیلی بمباری میں جاں بحق طالبات کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ ایرانی دفاعی نظام نے 3 اسرائیلی ڈرون طیارے مار گرائے۔ ڈرون طیاروں کو تبریز، خمین اور اہواز میں مار گرایا گیا۔ پینٹاگون نے ایرانی فوج پر میزائل حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ حملے میں ایران کے فوجی اہداف اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں فون اور انٹرنیٹ سروس معطل، فضائی حدود بھی بند۔ مجھے علم ہے خامنائی کے بعد کون احکامات جاری کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں نئے ایرانی رہنما کا نام ظاہر کرنے سے گریز۔ کہا کچھ اچھے امیدوار ہیں۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران کے عوام کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ ملک کو واپس حاصل کریں۔ خامنائی کی موت نہ صرف ایرانی عوام بلکہ دنیا کے لیے انصاف ہے۔ پاسداران انقلاب سمیت دیگر ایرانی فورسز لڑائی نہیں چاہتی۔ اب وہ استثناء حاصل کر سکتے ہیں، بعد میں انہیں صرف موت ملے گی۔ اہداف کے حصول تک ایران پر بمباری جاری رہے گی۔ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنا عظیم جرم ہے۔ ذمہ داروں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر کا قتل اسلامی دنیا کی تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا اور ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے مضبوط رد عمل دیا جائے گا۔ مجرموں اور منصوبہ سازوں کو اپنے اقدام پر پچھتانا پڑے گا۔ اسلامی دنیا اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ جارح قوتوں کو ہمارا جواب یاد رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی حکومت تبدیلی کا مشن ناممکن ہے۔ ایرانی کمانڈرز کی شہادت سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ جوہری افسودگی سمیت اپنا حق نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی کہتے ہیں کہ امریکیوں صہیونیوں کو پچھتانے پر مجبور کریں گے۔ ہمیں صہیونی مجرمان اور بے شرم امریکیوں پر افسوس ہے۔ ایران کے بہادر سپاہی اور عظیم قوم عالمی جابروں کو ناقابل فراموش سبق سکھائیں گے۔ سلامتی کونسل کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس۔ اقوام متحدہ کا کشیدگی ختم کرنے اور فوری مذاکرات کرنے کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کہتے ہیں عالمی امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ دائمی امن صرف مذاکرات سے ممکن ہے۔
ایران کے 20 شہروں پر حملہ ہوا، جنگ کے دہانے سے خطے کو واپس لایا جائے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت قابل مذمت ہے۔ ایران کا رد عمل پورے خطے میں پھیل رہا ہے۔ ایران پر حملوں سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا، تمام فریقین کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ ایران کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ کیا گیا، امریکہ اور اسرائیل زبردستی ایرانی حکومت بدلنا چاہتے ہیں۔ ایران نے جو کچھ بھی کیا اپنے دفاع میں کیا۔ ایرانی مندوب سعید ایروانی کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں عام شہری مارے گئے، بے گناہ افراد کے قتل کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل میں ہیں۔ تہران نے ہمیشہ سفارتکاری کا راستہ اپنایا، کسی کے دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، پڑوسی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب، پاکستان، روس اور چین کی مذمت کو سراہتے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملے اعلان جنگ تصور کرتے ہیں۔ ہمیں عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت، مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا، عالمی قوانین کی ہر صورت پاسداری کرنی چاہیے۔ ایران پر حملہ اس وقت کیا گیا جب سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ اس عمل سے پورے خطے میں امن و سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ ایران میں طالب علموں سمیت شہریوں کی اموات پر افسوس ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر پر حملوں کی بھی مذمت۔ ایران نے حملوں کے بعد آبنائے ہرموز بند کر دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس وقت کسی جہاز کو آبنائے ہرموز سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ یورپی نیول مشن اور یورپی یونین میری ٹائم نے ایرانی اقدام کی تصدیق کر دی۔ مختلف ملکوں میں تیل کے بحران کا خدشہ، دنیا کے خام تیل کا 5واں حصہ آبنائے ہرموز کے راستے گزرتا ہے۔ آبنائے ہرموز صرف 40 کلومیٹر چوڑا ہے۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت پر ایران کا میزائل حملہ، متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی حملوں میں یروشلم میں کئی عمارتیں ایرانی حملوں کا نشانہ بنی۔ اسرائیل کی اپنے شہریوں کو زیر زمین بنکرز میں رہنے کی ہدایت۔ ایرانی حملوں کے بعد ایمرجنسی نافذ، اسکول بند، اسرائیلی فضائی حدود بھی بند۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملوں میں 1 شہری ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ ایران کے امریکی اہداف پر جوابی حملے، امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں کی بارش۔ عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب دھماکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اربیل ہوائی اڈہ امریکہ اور اتحادیوں کے زیر استعمال ہے۔ ہوائی اڈے سے سیاہ دھواں اڑتا دیکھا گیا۔ دبئی میں ایک بار پھر دھماکے سنے گئے۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں بھی دوسرے روز دھماکے، بحرین میں بھی دھماکے سنے گئے۔ پہلے روز متحدہ عرب امارات نے ایران کے 132 میزائلوں کو تباہ اور 195 ڈرونز کو گرا دیا۔ اماراتی حکام کے مطابق 14 ڈرون گرنے سے محدود نقصان ہوا۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر ایرانی حملے میں ایک پاکستانی شہری جاں بحق 7 افراد زخمی ہوئے۔ UAE وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے 5 میزائل سمندر میں گرے۔ دبئی میں ایرانی ڈرون تباہ ہونے سے برج العرب ہوٹل کے بیرونی حصے میں آگ لگ گئی۔ میزائل حملے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ بحرین میں 5ویں امریکی بیڑے اور اردن میں کنگ حسین ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ ہوا۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ صدر ٹرمپ کی ایرانی خلاف ورزیوں پر سعودی اقدامات کی بھی حمایت۔ امریکہ کا خطے کے امن کے لیے سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم۔ امریکی صدر نے قطر، برطانیہ، کویت، ترکی کے رہنماؤں سے بھی فون پر گفتگو کی۔ قطری امیر کا امریکی صدر سے کشیدگی میں کمی پر زور۔